مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ جتنی میں اپنے بھائی شہری کے قریب ہوں اتنی تو اماں کے بھی قریب نہیں ہوں گی، بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ نرمین آپی کے 6 سال بعد بہت ساری دعاؤں کے بعد اللہ نے شہریار کو اماں کی گود میں ڈالا اور سال بھر میں میری بھی آمد ہو گئی۔ نرمین آپی کی شادی ہونے کے بعد جلدی ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو جیسے زندگی کی ایک نئی شکل دیکھنے کو ملی، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اصل شکل سامنے آ گئی۔ ہم دونوں کالج میں تھے، ابا کی پینشن تھی اور گھر کے ساتھ بنی دکانوں کا کرایہ تھا۔ پھر میں نے اور شہری نے مل کر زندگی کا مقابلہ کیا، ٹیوشن پڑھائی، شام کو ایک لائبریری میں دونوں نے کام کیا، اپنا خرچہ خود پورا کیا۔ نرمین آپی دوسرے شہر میں رہتی تھی تو سال میں مشکل سے 2 چکر ہی لگا پاتی تھی۔ ہمیشہ لگتا تھا کہ زندگی ایسے ہی گزرے گی، مگر ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب شہری نے رہنے آئی نرمین آپی کے سامنے ان کی نند نتاشا کا نام لیا۔ آپی ہمیشہ کی طرح اپنی نند کا ذکر نکال کر بیٹھی تھی تو اس نے کہا، میں نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپی۔ آپی نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر بولی، تم تو کپڑے بھی سحر کی پسند سے لیتے ہو، تو شادی کیسے میری پسند سے کرو گے؟ تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو سحر کے لیے بھی سرپرائز ہے آپی۔ مگر آپی کی شکل بتا رہی تھی کہ یقین ان کو بھی نہیں آیا، مگر یہ سچ مچ سرپرائز ہی تھا۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، مگر اس سرپرائز نے مجھے خوشی محسوس ہی نہیں ہونے دی۔ حیرت تھی، مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا اور نہ کبھی محسوس ہوا۔ نتاشا نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا، ورنہ دنیا جہان کی باتیں کرتی تھی وہ۔ خیر، بتایا تو شہری نے بھی نہیں، جس کے میں بہت قریب تھی۔ پھر نتاشا ہمارے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ وہ میری دوست تھی، اچھی لڑکی تھی، اماں کی بھی خدمت کرتی، عزت سے بات کرتی، گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ وہ اچھی بہو اور بیوی تھی۔ بس چھوٹی سی بات تھی، میں دونوں کے ہی بہت قریب رہی تھی، لیکن دونوں نے ہی مجھ سے چھپا کر رکھا۔ شہری کے منہ سے اپنی عزیز دوست کا نام سن کر جو گیرا سی لگی دل میں تو کھل نہ سکی۔ پھر 2-4 ماہ بعد وہ بھی بدل گئی، اپنے حصے کا کام جلدی ختم کرتی اور اپنے کمرے میں گھس جاتی۔ پھر جب شہری کے باپ بننے کی خبر ملی تو پہلی بار مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ اماں بھی اس کا خیال رکھنے لگ گئیں، میں بھی کوئی نہ کوئی کام کر دیتی۔ کئی بار جی چاہا اس سے پوچھوں کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھو گی، اور بیٹا ہوا تو کیا نام سوچا ہے، مگر میری لاکھ کوششوں سے بھی مجھے وہ لڑکی واپس نہ ملی جو میری دوست تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن ہوتا، عجیب سا نہ سمجھ آنے والا احساس۔ میں حیرت سے منہ کھولے شہری کی بات سن رہی تھی، جو کہہ رہا تھا، سحر، عادل بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے خود مجھ سے بات کی ہے کہ میں تم سے پہلے پوچھ لوں، پھر وہ ممانی سے بات کریں گے۔ اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہے تو۔ مگر شہری، عادل بھائی کو یہ خیال کیسے آیا؟ میں تو ان کو بڑا بھائی سمجھتی ہوں۔ پھر ممانی کی عادت کا تم کو پتہ ہے۔ مجھے سچ مچ حیرت ہو رہی تھی۔ بڑا بھائی سمجھا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہے نا؟ وہ شاید اپنی عمر کو لے کر پریشان ہے، تبھی تو پہلے تم سے بات کرنے کو کہا۔ مگر میری بات سنو سحر، عادل بھائی گھر کے بڑے بیٹے ہیں، بہنوں کی شادی کی، بھائی کو پڑھنے لندن روانہ کیا، ممانی نے بھی شادی کا نام نہیں لیا۔ اب بس ایک کبرا رہتی ہے، تو ابھی اس کا کالج کا 2 سال ہے، اس کی شادی میں 2-4 سال ہیں ابھی، جب تک دانیال بھی لوٹ آئے گا۔ ان دونوں کی شادی ایک ساتھ کریں گے۔ جب ہی انہوں نے اپنے بارے میں سوچا ہے، ان کی زندگی کھلی کتاب ہے، جیسی ہے ہمارے سامنے ہے۔ تم اچھی طرح سوچ لو، تمہاری اور ان کی عمر میں 7-8 سال کا ہی فرق ہے بس، مگر بڑی بہو والی عزت بھی تو ملے گی، اور دور بھی نہیں جانا پڑے گا، ساتھ ہی تو محلہ ہے ممانی لوگوں کا۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تم جو بھی فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہوگا، مگر میرا فیصلہ عادل بھائی کے حق میں ہے، آگے تمہاری مرضی۔ شہری مجھے سوچنے کے لیے کئی باتیں دے گیا، اور میری سمجھ میں صرف یہ آیا کہ ساتھ ہی محلہ ہے، کبھی بھی آ سکتی ہوں، ورنہ نرمین آپی کے لیے ابا سارا دن انتظار کرتے، اور جب شام ڈھلی تو ابا کی زندگی بھی ڈھل گئی۔ نرمین آپی رات کو جب گھر میں داخل ہوئیں تو ابا کو غسل دے رہے تھے۔ مجھے ان کا وہ صحن میں کھڑے ہو کر رونا، ابا میرا انتظار کیوں نہ کیا کہنا، آج بھی یاد آتا ہے تو دل بہت بے چین ہو جاتا۔ میرا فیصلہ بھی شہری کی طرح عادل بھائی کے حق میں ہو چکا تھا۔ چلو شہری نے میری یا آپی کی پسند سے شادی نہ کی، میں اس کی پسند سے کر لوں گی۔ شہری اور عادل بھائی میں بھائیوں والا پیار تھا۔ ہمارے مشکل دلوں میں وہ اکثر اپنے سٹور سے مہینے بھر کا سامان لا دیتے تھے اور ساتھ اماں سے کہتے،
پھپھی آپ امی سے ذکر نہ کرنا کیونکہ ممانی بہت تنگ دل کی تھیں۔ بیٹی رخصت ہو کر دوسرے شہر جا رہی ہو یا پھر دوسرے محلے، رخصتی کے لمحے بڑے ہی اذیت ناک ہوتے ہیں کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اپنے ساتھ وہ سارے حق بھی لے جاتی ہے جس میں وہ کہا کرتی ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے یا یہ میرا گھر ہے۔ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے سارے حق بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب اماں کے گلے لگ کر میں خوب روئی تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے سارا بچپن سامنے آ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک ایک لمحہ آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پہلی بار احساس ہوا کہ کتنا مشکل ہے ایک لڑکی کا ماں باپ کا گھر چھوڑنا۔ پھر مجھے پتا تھا کہ میں صرف عادل کی پسند پہ جا رہی ہوں، ممانے کی مرضی بالکل نہ تھی، اور میری شادی ماں اور بیٹے کے درمیان اچھے خاصے جھگڑے کے بعد ہوئی تھی۔ نکاح ہوا، کھانا کھایا گیا، تصویریں اور مووی بنوائی سب نے، یہاں تک کہ رخصتی کا ٹائم بھی آ گیا، مگر ممانی میرے قریب نہ آئی۔ کبریٰ بھی ایسا ہی کر رہی تھی، کچھ ابا کے نہ ہونے کا دکھ، کچھ گھر چھوڑنے کا دکھ، اور باقی آنے والے وقت کا خوف تھا کہ یہ آنکھیں خشکی نہ ہو رہی تھیں۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے۔ جب نرمین آپی نے مجھے اماں سے الگ کیا تو کبریٰ مسکرا کر بولی، چلو بھائی سحر باجی، باقی کا رونا گھر جا کر رو لینا، اب مغرب ہونے کو ہے۔ اللہ جانے وہ مذاق کر رہی تھی یا پھر سچ کہہ رہی تھی، مگر مجھے تو یہ لفظ چھری کی طرح لگے۔ یوں سب کی دعاؤں کے سائے میں اماں ابا کی دہلیز پار کر آئی اور دل میں خود سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں مجھے عادل کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ اپنے فیصلے پہ فخر کر سکے۔ میں جیسی ہوں ویسی رہوں گی، جیسی اماں کے لیے تھی ممانی کے لیے بھی ویسی ہی بن جاؤں گی۔ اماں نے مجھے مہندی کی رات یہی کہا تھا کہ سحر نتاشا نہ بن جانا، کہ 4 روز آگے پیچھے ہوئی اور پھر کچھ خبر ہی نہ رہی، کہ جیسے ڈیوٹی پر ہو، کام ختم کیا اور گھس گئی اپنے کمرے میں، نہ ساس کے پاس بیٹھنا نہ نند کے پاس۔ تیری ممانی کا دل بڑا تنگ ہے، پھر مجھ سے اس کی کبھی نہ بنی تو میری بیٹی تجھ کو مشکل ہوگی، مگر دیکھ میری تربیت پر حرف نہ آنے دینا، وہ کچھ بھی کہہ دے صبر کرنا اور خاموش رہنا۔ اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نتاشا نہیں بنوں گی۔ ایک دن آئے گا جب ممانی کو عادل کے فیصلے پر فخر ہوگا۔ زندگی اور دنیا نہ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، انسان سوچتا کچھ ہے اور نکل کچھ آتا ہے۔ میرے اندر خوف تھا، میں نے ہمیشہ اماں کے منہ سے ممانی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، بلکہ خود دیکھا بھی تھا۔ ممانی خاندان میں بھی چھوٹی سی بات پہ وہ جھگڑا کھڑا کرتے کہ سارے ان سے فاصلے پر ہی رہتے تھے۔ پھر ہماری شادی کو لے کر بھی بہت جھگڑا ہوا تھا، لیکن اب جو دن گزرتے جا رہے تھے میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ کئی بار ساری عمر دوسرے کو غلط سمجھتے رہتے ہیں۔ اماں نے سوچا تھا کہ ممانی مجھے سکون سے رہنے نہیں دے گی، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب شادی کے تیسرے روز ممانی نے مجھ سے کہا، تمہارے ماں کے ساتھ میرا وقت جیسا بھی گزرا، مگر تم اس گھر کی بڑی بہو ہو، میرے بڑے بیٹے کی بیوی، اور عزت ہو تم۔ میں کوشش کروں گی میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، بس تم کبھی میری اولاد کے لیے یہ دروازے بند نہ کرنا سحر، میری بیٹیوں کا میکا سلامت رکھنا۔ اور یہ سب سن کر میں شرمندہ ہی ہو گئی کہ جو خوف مجھے تھا ممانی تو خود اسی خوف کا شکار تھی، کہ جیسے نانا اور نانے کے بعد انہوں نے اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے پہلے اماں کا آنا جانا کم کیا اور پھر بالکل نہ ہونے کے برابر کر دیا تھا، تو کہیں میں بھی ویسے ہی نہ کروں۔ یوں یہ خوف ختم ہوا تو ممانی میں مجھے اماں نظر آنے لگی۔ کہاں سوچا تھا کہ سب اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل تو اس طرح میرا خیال رکھتے جیسے میں موم کی گڑیاں ہوں، سب میری عزت کرتے تھے، سب خیال رکھتے تھے، اور مزے کی بات کہ سب مجھے بھابھی کہتے تھے کیونکہ عادل سب سے بڑے تھے، ورنہ میں صرف کبریٰ سے بڑی تھی۔ ممانی نے مجھے سچ مچ بڑی بہو والی عزت دلوائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلا تھا۔ دانیال عادل کا بھائی گھر آ چکا تھا اور میری گود میں حماد نام کا پھول بھی کھل چکا تھا۔ زندگی میں ہر طرح کا سکون اور آرام تھا۔ مجھے وہ سب مل گیا تھا جو ہر لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس نے آج بھی نہیں جانا تھا، یہ تو میں نے بڑی مشکل سے اسے رات کے لیے گھر سے نکالا ہے، ورنہ تو اللہ ہی معاف کرے ہر وقت جان کو آئی رہتی ہے، جیسے اور کوئی کام تو ہے ہی نہیں کرنے کو۔ چالاک ماں کی چالاک بیٹی۔ ہاں نا، ٹھیک کہہ رہی ہیں امی، ہر وقت سر پہ سوار رہتی ہے، 2 پل نہیں ملتے کہ ہم ماں بیٹی کوئی بات کر سکیں۔ اس دن امی نے ویسے ہی کہہ دیا کہ سر میں درد ہے، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر کیا تھا، پہلے گولی لا دی، پھر چائے بنا کر دی اور بیٹھ گئی سر دبانے، مگر ہم کو اکیلا چھوڑ کر کمرے میں نہ گئی۔ یہ کبریٰ تھی، میری چھوٹی نند۔ 2 ماہ گزر جاتے ہیں مگر رات نہیں رہنے جاتی، نہ بھائی کو اکیلے بیٹھنے دیتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، مگر امی ہم کیا کر سکتے ہیں، بنا کر رکھنا مجبوری ہے۔
ورنہ یاد ہے نا عادل بھائی نے کتنا جھگڑا کیا تھا اس کی خاطر؟ اب کہ دانیال بولا تھا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو، مجبوری ہی تھی، ورنہ میں کبھی اس کو بہو بناتی۔ عقل سے کام لیا، ورنہ کماؤ بیٹا ہاتھ سے نکل جاتا تو کیسے نظام چلتا پھر؟ ورنہ جس طرح ماں بیٹی نے عادل کو قابو کیا، ممکن ہے عادل ہم کو چھوڑ کر ہی چلا جاتا۔ اب میں اسے کچھ کہوں گی تو عادل نے تو اسی کا ساتھ دینا ہے نا، پھر میرے بعد تم سب کی جگہ کہاں رہتی ادھر؟ اس لیے دل بڑا کر لیا۔ وہ ہوگی چالاک اپنی جگہ، مگر مجھے ابھی جانتی نہیں ہے وہ۔ جو زیور کبرا کے لیے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، مگر میری خواہش ہے کہ دانیال کی دلہن کا جیسا سیٹ وہ لایا ہے ویسا ہی کبرا کا بھی بنوا دے۔ رات عادل آئے تو یہ بات تم دونوں اس تو اپنی طرف سے کرنا، وہ صبح صبح لوٹ آئے گی، یہ مجھے پکا یقین ہے، اور وہ گھر پہ ہوئی تو پھر کوئی بات کرنا کہاں ممکن ہے۔ جی امی، میں نے عادل کو کال کر دی تھی کہ ہم دونوں گھر آئی ہوئی ہیں، جلدی گھر آئے اور آپ فکر نہ کریں، وہ آئے گا تو ہم بات کر لیں گے۔ سخت گرمی تھی اور میں سحر اقبال اپنے میاں کے ایک فون پہ بیٹے کو اٹھا کر چل پڑی کہ گھر نندیں آئی ہوئی ہیں، پھر آ جاؤں گی رات رکنے کے لیے۔ حماد سویا ہوا تھا تو اس کو جا کر کمرے میں لٹایا اور باہر آئی۔ امی کے کمرے کی طرف جاتے قدم رک گئے۔ اندر محفل گرم تھی، اور کیا تھا جو گرم تیل کی طرح میرے کانوں میں نہ گیا؟ میرے جسم میں تو جان ہی نہ رہی تھی جیسے۔ اتنا زہر بھرا تھا سب کے دلوں میں میرے لیے، اتنی ہمت تو نہ تھی کہ سامنا کرتی۔ سو چپ چاپ کمرے میں آ گئی اور عادل کو فون کیا کہ جلدی گھر آ جائیں اور سیدھے اپنے کمرے میں آئیں۔ بعد میں نے وہ سونے کا سیٹ نکال کر رکھا جو عادل نے دانیال کی دلہن جیسا ہی بنوایا تھا میرے لیے، اور جب عادل آئے یاسر ان کو باہر ہی اتار کر چلا گیا، کیونکہ اسٹور تو رات دیر تک چلتا تھا۔ وہ تو بہن کے کہنے پہ جلدی آئے تھے، اس لیے وہ گاڑی باہر سے ہی واپس لے گیا کہ رات کو اسٹور بند کرنا ہوگا تو گاڑی میں آرام سے آ کر پیسے دے جائے گا۔ عادل سیدھا میرے پاس ہی آئے اور میں نے سیٹ اٹھایا اور عادل سے کہا، آپ گھر میں سب سے کہیے گا آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، کیونکہ حماد سو گیا تھا تو بڑی مشکل سے اٹھا کر لائی۔ اتنا سانس پھولا تھا، ہمت ہی نہیں ہوئی کہ جا کر ملتی، آ کر حماد کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ عادل نے فوراً میری بات کا یقین کر لیا۔ پھر ہم اس کمرے کی طرف چل پڑے جس کمرے کے باہر ان خوابوں کی کرچیاں ابھی بھی وہاں بکھری پڑی تھیں، مگر اپنے ہم سفر کا ساتھ تھا سو میں بڑے آرام سے ان کرچیوں کے اوپر سے گزر گئی، اور اندر کا منظر پل بھر میں پرانا ہو گیا۔ سب کی زبانیں بدل گئیں اور آنکھیں بدل گئیں۔ بڑی باجی نے محبت سے گلے لگا کر کہا، میں امی سے کہہ ہی رہی تھی کہ سحر گھر پر نہیں ہے، گھر کیسا خالی خالی لگ رہا ہے نا۔ میں نے وہ سونے کا سیٹ مومانی کی گود میں رکھا کہ کبرا کے لیے میری طرف سے سرپرائز گفٹ ہے۔ مومانی نے نثار ہوتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کبرا بھی پرجوش ہی آ کر میرے گلے لگ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میری پیاری بھابھی کا دل بہت بڑا ہے۔ وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھی، ہاں میری جان، کیوں نہیں، تم تو شہزادی ہو ہماری۔ میں نے مسکرا کر عادل کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ میں اگر سیٹ نہ دیتی تو عادل کبرا کو بنوا کر دے دیتے، بات تو ایک ہی تھی، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اب وہ مجھے اس سے بھی اچھا اور بھاری سیٹ بنوا کر دیں گے۔ دھوکے میں اتنی عمر گزاری تھی، میں نے یہاں آتے ہوئے اس کا سوچا نہ تھا اور نہ خواب دیکھا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میں کیوں دل پر لوں وہ ساری باتیں جو جتنی بھی تکلیف دے سہی مگر پیٹھ پیچھے ہی تو ہو رہی تھیں۔ تو میں اپنے شوہر کی محبت میں اتنا تو کر سکتی تھی کہ عادل کی خاطر ان سب کی جھوٹی محبت اور عزت پر پردہ ہی پڑا رہنے دوں۔ وہ اپنی مجبوری میں مجھے برداشت کر رہے تھے تو میرے پاس تو عادل جیسے سچے شخص کی محبت موجود تھی۔ میں پہلی بار عادل کے ساتھ ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی کہ وہ سب دیر تک اپنی باتیں کر سکیں جو شاید میری وجہ سے نہیں ہو سکتی تھیں۔ تبھی عادل نے کہا، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کبرا کے لیے ایسا سیٹ ہو، شکر ہے کہ تم کو خیال آ گیا۔ پتہ ہے سحر، ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے اور میری امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے۔ اور مجھے لگا کہ ان ٹوٹے خوابوں کی ساری کرچیاں عادل نے چن لی ہیں۔ میں ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی، خاموشی سے سر ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ صبح میرے ساتھ جولر کے ہاں چلنا اور اپنی پسند سے کچھ لے لینا جو تمہیں اچھا لگے۔ میں بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی اور ایک آنسو خاموشی سے ان کے کندھے میں کہیں جذب ہو گیا۔